وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 251۔ فَهَزَمُوهُمْ، تو انہوں نے شکست دے دی ان کو، بنی اسرائیل کے لشکر نے دشمنوں کو شکست دے دی، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ وَقَتَلَ داود، اور قتل کر دیا داود نے جالوتا، جالوت کو۔ یہ وہی داود ہیں جن کو بنی اسرائیل میں بہت بڑی بادشاہت عطا ہوئی، پیغمبر بنائے گئے۔ یہ طالوت کے لشکر کے ایک سپاہی تھے، اور جب انہوں نے جالوت کا قتل کر دیا تو جب لیڈر ہی ان کی قوم کا مارا گیا، سپہ سالار جو مارا گیا، تو پھر اس قوم نے ہار ہی جانا تھا۔ اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ روایات آتی ہیں کہ جالوت نے پہلے ان کو للکارا کہ کون اس کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے گا، تو بنی اسرائیل کے لشکر میں سے داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ آگے بڑھے۔ جالوت بہت بڑا پہلوان تھا، لیکن داؤد علیہ السلام کی قد و قامت اتنی زیادہ نہیں تھی، پھر بھی داؤد علیہ السلام نے جالوت کا قتل کر دیا۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جس سے چاہے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے۔ اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، بندوں کا اللہ تعالیٰ صرف اخلاص دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور عطا کی اللہ نے ان کو بادشاہت۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت عزت عطا فرمائی، اور بنی اسرائیل کے بہت عظیم الشان پیغمبر یہ بنے۔ والحکمت، یعنی اور پھر اللہ نے ان کو حکمت عطا کی، یعنی پیغمبری عطا ہوئی ان کو۔ وعلمہ مما یشاء، اور اللہ نے ان کو سکھایا اس میں سے جو اس نے چاہا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو خاص طرح کے علوم جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے۔ یہ پرندوں کی بولیاں بولنا جانتے تھے، بہت خوبصورت آواز میں اللہ تعالیٰ کی حمد کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ چرند پرند پہاڑ بھی اللہ کی حمد کیا کرتے تھے۔ اور یہی وہ پیغمبر ہیں جن کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جو بہت عظیم الشان پیغمبر بنے بنی اسرائیل کے، اور اللہ نے ان پیغمبروں کو بہت بڑی بادشاہت اور کنگڈم عطا کی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ، اور اگر نہ ہٹاتا اللہ ناسا لوگوں کو، بعضہم ان میں سے بعض کو، ببعض ساتھ بعض کے۔ اللہ کا یہ طریقہ ہے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ اس زمین پر کسی کی بھی حکومت ہمیشہ نہیں رہتی۔ کوئی جتنا بھی ظالم ہے، جابر ہے، ایک دن اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بعض کو بعض کے ذریعے سے ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت بدلنے کے بارے میں نہیں سوچتی۔ یہ قوموں کے لیول پر بھی اور انڈیویجول لیول پر بھی ایسے ہی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں نا کہ باہر کے حالات بدل جائیں، تو ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ انسان خود پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، پھر حالات جو ہیں وہ بدلا کرتے ہیں۔ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، البتہ بگڑ جاتی زمین، فساد ہو جاتا زمین پہ اگر اللہ بعض کو بعض کے ذریعے سے نہ ہٹاتا۔ یعنی جیسے فرعون ہے، بہت بڑی بادشاہت تھی اس کی بھی، جابر ظالم حکمران تھا، تو اگر اللہ بعض کو بعض کے ذریعے سے نہ ہٹائے تو یہ ظالم لوگ ہمیشہ ظلم ہی کرتے رہیں، اور زمین جو ہے فساد سے بھر جائے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل، فضل والا ہے، علی العالمین، جہان والوں پہ۔ یہ اللہ کا جہان والوں پہ بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ بعض کو بعض کے ذریعے سے ہٹا دیتا ہے۔ لیکن اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ انسان پہلے خود کوشش کرے۔ جیسے بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ بنی اسرائیل بالکل تباہ ہو چکے ہوئے تھے، ان کی قوم میں بدعات عام تھی، بگڑ چکی ہوئی تھی پوری قوم، لوگ آتے تھے لوٹ مار کر ان کو چلے جاتے تھے، کوئی ان کی عزت نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا، خود اس قوم نے یہ بات سوچی کہ انہیں اپنی کھوئی ہوئی عزت جو ہے وہ واپس لینی ہے، خود قوم نے آگے بڑھ کر کوشش کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اور یہی لیسن ہے ہم سب کے لیے بھی۔ جیسے اب دیکھا جاتا ہے کہ امت مسلمہ اب پھر سے زوال کا شکار ہے، جو برائیاں بنی اسرائیل میں تھی وہی برائیاں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ نہ کوئی ہمارے اندر، جھوٹ عام ہے، دھوکہ عام ہے، امانت میں خیانت ہے، ناپ تول میں ہم کمی کرتے ہیں، وہ ساری برائیاں اور بیماریاں جو بنی اسرائیل کی تھیں وہ اب ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہوئی ہیں۔ تو ہم بھی اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو وہ تبدیلی باہر سے نہیں آئے گی، صرف دعائیں مانگنے سے نہیں آئے گی، اس کے لیے پہلے کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ انسان خود کوشش کرے،
اور پھر اللہ سے دعا مانگے اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی مدد کرتے ہیں. یہ اللہ کا طریقہ ہے. تو آخری آیت جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا رہنے دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.